والسلام على رسوله المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار إلى يوم القرار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں اور میرے عزیز دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک ہم سب اللہ کے گھر میں بیٹھیں تو پوری توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ اور ایک عربی کہاوت ہے لا تنظر من قال بل انظر ما قال، بولنے والے کو مت دیکھو کیا بولا جا رہا ہے، اسے غور سے سنو اور عمل کرنے کی نیت سے ہمیں دین کی بات سننا چاہیے۔ دعا فرمائیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالی ہمیں پوری توجہ کے ساتھ دین کی بات سنانے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے سب کے چہروں کو دیکھنے سے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کچھ سننے کے موڈ میں ہے، ایسا بول رہے آج تو آپ کو سنانا ہی پڑتا، ہم سننے کے موڈ میں دکھ رہے۔ تو جب تک آپ سننے کے موڈ میں ہیں انشاءاللہ بات چلتی رہے گی، جب آپ کا موڈ آف ہو جائے گا تو پھر میری بات بھی آف ہو جائے گی۔ میں نے اس وقت آپ حضرات کے سامنے آج کی رات کی مناسبت سے 30ویں پارے کی ایک مشہور اور معروف سورۃ القدر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک حدیث بھی آپ کے سامنے نقل کی ہے اور اس حدیث کا حوالہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ حدیث کا حوالہ یا حدیث کی کتاب کا نام بالخصوص اس لیے لیا گیا ہے کہ آج کل کوئی بھی بات اگر پیش کی جائے تو خاص طور پر نوجوان طبقہ چونکہ تعلیم یافتہ ہو گیا ہے تو حوالے جات وہ جاننا چاہتا ہے۔ حوالے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ حوالہ ایک نیا لفظ ہے، وہ کوئی قرضہ نہیں دیا تو میرے حوالے بول دینا، یہ حوالہ نہیں ہے۔ حوالے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جو بات پیش کر رہے ہیں حدیث کے نام پر، تو یہ حدیث کی کون سی کتاب میں ہے؟ یہ ہے کتاب کا نام پیش کرنا، اس کو بولتے ہیں حوالہ پیش کرنا۔ تو جو سورت ہے وہ سورت تو 30ویں پارے کی ہے، سورۃ القدر ہے، اور جو حدیث پیش کی گئی ہے وہ حدیث ہے بخاری شریف کی۔ کون سی کتاب کی ہے؟ بخاری شریف کی۔ حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن 6 کتابیں بہت ہی مشہور ہیں امت کے درمیان: بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داود شریف،
نسائی شریف اور ابن ماجہ شریف، یہ حدیث کی مشہور 6 کتابیں ہیں۔ ان 6 کتابوں میں جو 2 بڑی کتابیں ہیں ان میں کے ایک کتاب کا نام بخاری ہے اور دوسری کتاب کا نام مسلم شریف ہے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کو ملا کر متفق علیہ کہا جاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں یا پھر کتابوں کی اصطلاح میں یا حدیث کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں کو ملا کر کے۔ اب یہ جو ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ ہر بات کو، ہر حدیث کو بخاری سے ہی پیش کرنا، گویا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھئی صاحب آپ جو بات پیش کر رہے ہیں وہ بخاری سے پیش کرو، یہ پوچھنے والا گویا کہ منت مان لیا ہے، نظر مان لیا کہ بخاری ہی سے پیش کرو، جبکہ یہ بات معلوم ہونا چاہیے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی پیدائش صحابہ کے دور کے بہت بعد میں ہوئی ہے۔ ایک ہے صحابہ کا دور اور ایک ہے تابعین کا دور، پھر ان کے بعد تابعین کا دور، پھر ان کے بعد علماء کا دور، صلحاء کا دور آتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو 4 اماموں میں بڑے امام ہیں، دنیا میں مسلمان 4 اماموں کی تقلید کرتے ہیں، 4 اماموں کو فالو کرتے ہیں۔ کوئی حنفی ہے تو کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے تو کوئی حنبلی ہے۔ ان 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا واجب ہے۔ جو امام کرتا وہ سیدھے راستے سے اس کے بھٹکنے اور گمراہ ہونے کا امکان ہے، خدشہ ہے۔ آپ کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر ہندوستان میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، حنفی زیادہ ہے، اور پوری دنیا میں مسلک احناف کو دیگر مسالک کے مقابلے میں قبولیت زیادہ حاصل ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مسائل قرآن اور حدیث سے نکالے ہوئے، اب ان کے جو مسائل ہیں، ظاہر بات ہے انہوں نے قرآن سے نکالا، پھر احادیث سے انہوں نے مسائل کو نکالا ہے۔ اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسئلے احادیث سے نکالے، اب وہ حدیثیں آپ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی اور ابن ماجہ میں تلاش نہیں کر سکتے۔ آپ مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ یہ جو مسئلہ نکالے ہیں بخاری سے پیش کرو، آپ مجبور نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت اور حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ یہ دونوں ایک دور کے ہیں یا الگ الگ زمانے کے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ صحابہ کے دور کے فوراً بعد کے زمانے کے یہ ہیں، یعنی تابعین کے زمانے کے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی صحابہ کو دیکھا، ان سے ملاقات کی، ان سے حدیثیں نقل فرمائی، اور حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ بہت زمانے کے بعد کے ہیں۔ آپ ترتیب دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا زمانہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے بہت بعد کا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام محمد علیہ الرحمہ، امام محمد علیہ الرحمہ کے شاگرد ہیں امام شافعی علیہ الرحمہ،
امام شافعی علیہ الرحمہ کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام بخاری علیہ الرحمہ۔ جس دور میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن و حدیث سے مسائل نکال کر مدون کر رہے تھے، اس دور میں دور دور تک امام بخاری علیہ الرحمہ کا نام نہیں، بلکہ وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ اب جو بچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں پیدا ہی نہیں ہوا، آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو بچہ آپ کے دور میں پیدا نہیں ہوا، وہ بچہ آپ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کا شاگرد ہے، اس کی کتاب کا حوالہ آپ پیش کرو، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں بہت بڑے فقیہ ہیں، مفسر ہیں، وہیں پر وہ بہت بڑے محدث ہیں، بلکہ امام بخاری علیہ الرحمہ کے ٹکر کے وہ محدث ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں وہ۔ تو لہذا احناف کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کوئی حدیث پیش کریں تو بخاری ہی سے پیش کریں۔ دیکھیے، حدیث پوچھنا یہ صحیح بات ہے، صحیح حدیث پوچھنا یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آپ ہر بات بخاری شریف سے ہی نکال کر پیش کریں۔ نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ نماز کے شرائط کتنے ہیں؟ وہ بھی 7 ہیں۔ آپ کسی کو یہ مجبور نہیں کر سکتے کہ یہ 7 فرائض 7 شرائط حدیث کی ایک ہی کتاب سے بخاری سے پیش کر دے تو نکال نہیں سکتے۔ وہ حدیث کی اور بھی بہت ساری کتابیں، ان کتابوں سے جو صحیح احادیث ہیں، فقہاء علماء اکرام وہ مسائل کو جو ہے نکالتے۔ تو آپ کے سامنے ایک تو سورۃ القدر کی تلاوت کی گئی ہے اس رات کی مناسبت سے، اور دوسرے ایک حدیث پیش کی گئی ہے جو بخاری شریف کی ہے۔ جہاں تک بات ہے سورۃ القدر کی، اس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ بتایا کہ میرا کلام کون سی رات میں اترا؟ شب قدر میں اترا ہے، اس لیے اس رات کی بہت بڑی قدر ہے، یہ رات بہت بڑی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت، اس رات کے مقام اور مرتبے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پاک کلام نازل کیا ہے، اور اس رات میں قرآن مجید کے نازل ہونے کی ترتیب یہ ہے، پورا قرآن وہ تو لوح محفوظ میں محفوظ تھا، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مبارک مہینے میں شب قدر میں مکمل قرآن مجید کو لوح محفوظ سے نکال کر سمائے دنیا پر ایک مقام ہے بیت العزت کے نام سے، وہاں پر مکمل اللہ نے قرآن مجید کو اتار دیا۔ پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں ضرورت کے حساب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کی آقا سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ کتنے سال کے عرصے میں؟ 23 سال کے عرصے میں۔
تو اس رات میں مکمل قرآن، پورا قرآن سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک 114 صورتیں، 6666 آیتیں لوح محفوظ سے بیت العزت پر اتاری گئی، نازل کی گئی، مکمل قرآن اتارا گیا۔ اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس رات کا مقام اور مرتبہ کتنا عظیم اور بڑا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتار دیا۔ پھر آگے اللہ بیان فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو پتا ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ یہ عربی زبان کا انداز ہے۔ جیسے ہم جب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ بات معلوم ہے، تیرے کو معلوم ہے، یہ بات آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ ہمارا انداز بتاتا ہے کہ جو بات ہم کرنا چاہتے ہیں وہ بڑی اہم بات ہے۔ تو اللہ نے ہماری زبان میں ہم کو سمجھایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ پھر آگے اللہ بیان فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ یعنی 1000 مہینے کسی نے اللہ کی عبادت کی تو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے شب قدر کی عبادت۔ یہ سورت دراصل کب اتری، کب نازل ہوئی؟ حضرات مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عابد، متقی، پرہیزگار، مجاہد کا ذکر فرمایا، جس کو اللہ نے 1000 سال کی عمر عطا فرمائی تھی، اور اس عابد نے، اس متقی، پرہیزگار، مجاہد بندے نے اللہ کی عبادت اس طور پر کی، رات بھر مصلے پر سوار ہوتا تھا اور دن بھر جہاد میں گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوتا تھا۔ اور بعض مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے پچھلے 4 ایسے نبیوں اور پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے 80 سال اللہ کی عبادت فرمائی تھی۔ ایک تو حضرت ایوب علیہ السلام، اور دوسرے حضرت زکریا علیہ السلام، اور تیسرے حضرت حزقیل علیہ السلام، اور چوتھے حضرت یوشع علیہ السلام۔ ان 4 نبیوں نے 80 سال اللہ کی مسلسل عبادت فرمائی۔ اب وہ دور حضور کا دور تھا، پر نور دور تھا، صحابہ کو عبادت کا بڑا شوق تھا۔ صحابہ نے بنی اسرائیل کے اس عابد کی 1000 سال عبادت پر اور 1000 سال جہاد پر تعجب فرمایا اور افسوس بھی کیا کہ پچھلے قوموں کی اتنی لمبی لمبی عمریں اور انہوں نے اتنے سال عبادت کی، اور اس امت کی عمریں بالکل کم، 50 سال، 60 سال، 70 سال کی عمر، 70 میں تو پوری حالت بدتر ہو جاتی۔ اتنی کم عمر۔ اب صحابہ نے تعجب بھی کیا اور افسوس بھی کیا، اے کاش کہ ہماری عمریں بھی لمبی ہوتی، 1000 سال کی ہوتی، تو ہم بھی اس بنی اسرائیل کی جو عابد کی طرح اللہ کے راستے میں جہاد کرتے اور رات بھر عبادت کرتے۔ وہ صحابہ کا دور تھا نا، اگر یہ دور ہوتا تو
1000 سال کی عمر اگر مل گئی تو ہم بھی جو ہے بڑے بڑے کمپنیاں قائم کرتے، کارخانے قائم کرتے اور بھی بلڈنگیں بناتے. لیکن صحابہ نے یوں افسوس کیا کہ ہماری عمریں بھی اتنی لمبی ہوتی تو ہم بھی اللہ کے راستے میں اس بنی اسرائیل کے مجاہد کی طرح جہاد کرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے. اور ہماری عمریں بالکل کم ہیں. ہم نہ ان 4 نبیوں اور پیغمبروں کی طرح مسلسل 80 سال عبادت کر سکتے ہیں، نہ اس بنی اسرائیل کے عابد کی طرح 1000 سال نہ جہاد کر سکتے ہیں نہ عبادت کر سکتے. اگر ہماری عمروں کا حساب لگایا جائے تو بزرگوں اور عزیز دوستوں عبادت کے لیے بہت کم سال بچ جاتے ہیں. سمجھ لیجئے کہ 60 سال کی کسی کی عمر ہے تو 60 سال میں 10 سال تو بچپن کے ہیں جس میں اس کے اوپر نہ نماز فرض ہے نہ روزہ فرض ہے. تو 60 میں سے 10 اگر ایسے بچپن کے نکل گئے تو بچے کتنے؟ جی 50 سال بچ گئے. اور حساب یوں کرو کہ 60 سال میں 30 سال دن کے ہیں اور 30 سال راتوں کے ہیں تو 30 سال تو سونے کے نکال دو تو بچے کتنے؟ جی 20 سال بچے. اب صرف 20 سال جو دن کے اوقات ہیں اس میں اللہ کی عبادت کرنا ہے. اب اس میں دن میں دکان میں بھی بیٹھنا ہے، نوکری پہ بھی جانا ہے، کھیت میں بھی کام کرنا ہے، اس میں کھانے کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے، کھیلنے کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے. سب ٹائم نکال دیے تو میں سمجھتا ہوں کہ عبادت کا جو ٹائم ہے یومیہ روزانہ کا جو وقت ہے 5 نمازوں کے لیے 2-2.5 سال کا ٹائم نکلتا ہے، اس میں بھی ہم ڈنڈی مار رہے ہیں. بہرحال بزرگوں اور عزیز دوستوں صحابہ نے جب اور افسوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور نگاہ اٹھایا تو جبرائیل علیہ السلام سورۃ القدر لے کر اترے، جس میں یہ کہا گیا کہ اس امت کی عمریں تو کم ہیں، یعنی اس امت کو کوانٹٹی نہیں دی گئی، کوالٹی دی گئی. اور کوالٹی نہیں دی گئی. اس امت کی یہ خصوصیت ہے وقت کم لیکن ثواب زیادہ. ہر کوئی یہی چاہتا نا بھی کم وقت میں زیادہ کمانا، لمبی ڈیوٹی کرنا تو کوئی نہیں چاہتا. اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ جہاں اللہ نے اس امت کو حضور جیسا نبی اور پیغمبر عطا فرمایا، قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی، ماہ رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا، وہیں پر اللہ نے اس امت کو خاص طور پر شب قدر جیسی رات عطا فرمائی. پچھلی کسی امت کو یہ رات نہیں دی گئی. اور اللہ نے یہ اعلان کر دیا اس رات میں جو بھی عبادت کرے گا اسے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب دیا جائے گا. اور وہ بھی پوری رات نہیں، رات کے کسی بھی حصے میں گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 2 رکعت نفل نماز ہی صحیح، شب قدر کی نیت سے وہ پڑھ لے، 2 روپے ہی صحیح، شب قدر کی نیت سے وہ صدقہ کر دے. قرآن مجید کی ایک چھوٹی ہی سورت کیوں نہ ہو، سورۃ الاخلاص، وہ شب قدر کی نیت سے تلاوت کرے تو 1000 مہینے اسے نفل نماز
अदा करने का सवाब मिलेगा, 1000 महीने उसे सदका और खैरात देने का सवाब मिलेगा, और 1000 महीने कुरान मजीद की तिलावत करने का उसे सवाब मिलेगा। क्या भाई बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? क्या तेलुगु में शुरू करूं? मेरे को खुद नहीं आती तेलुगु। कितने? इसीलिए किसी ने कहा कि इस रात में अगर तुम रात भर खड़े होकर किसी वजह से मजबूरी से इबादत नहीं कर सकते, कमजोरी है, बीमारी है, थकावट है, तो 3 काम कर लो। कम से कम 2 रकात नमाज शबे कदर से अलहदा पढ़ लो। ये तरावी तो पढ़ रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन खास तौर पर क़ियामे लैलतुल कद्र, शबे कदर के क़ियाम के तौर पर 2 रकात नमाज पढ़ लो। और अल्लाह ने तुम्हें जो दौलत से नवाजा है, कुछ सदका दे दो इस रात में, और कुछ तिलावत कर लो, 1000 महीने इबादत का सवाब मिल जाए। लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फी शहर, शबे कदर 1000 महीनों से बेहतर है। अच्छा, कुरान में यह नहीं है कि शबे कदर इसकी इबादत 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा है, तो और कितने सालों और कितने महीनों की इबादत से ज्यादा है वो सूरह कदर में नहीं है, और हुजूर ने भी नहीं बताया। वो किसको मालूम है? वो अल्लाह को मालूम है। शबे कद्र से नवाजने वाली जात को मालूम है कि शबे कद्र में इबादत 1000 महीनों से ज्यादा अफजल और बेहतर है। तो कितने महीनों से ज्यादा अफजल और बेहतर है, कितने सालों से अफजल और बेहतर है, वो अल्लाह ही बेहतर जानते। वैसे 1000 महीनों का अगर हिसाब लगाए तो कितने साल बनते हैं? बोलो भाई, 83 साल बनते। कितने साल? 83 ईयर्स। 83 साल की इबादत का सवाब है इस रात में अगर हम इबादत करेंगे तो। और बाहर जाके लाइटां फोड़ेंगे, बाहर जाके दूसरों के दरवाजों को धक्के मारेंगे, होटलों में जाके बैठेंगे, सड़कों पर फिरेंगे, गाड़ियों पर फिरेंगे, शुभ इधर उधर फिर के अपनी जानों को मत गवाओ। बड़े अफसोस की बात है कि चंद दिन पहले हमारे शहर में 2 नौजवान बच्चे सहरी के वक्त तफरीह के लिए निकले और वो अपनी बाइक बहुत तेजी से चला रहे थे, लारी के नीचे आ गए, टक्कर हो गई, और वो ऐसे महीने में अपने मां बाप को जो गम दे गए हम बता नहीं सकते। बाजारों में घूमना, ऐसी रात में होटलों के अंदर बैठना। अब ये जिन्नात और शयातीन तो पूरे जंजीरों में जकड़े हुए बेचारे, फिर भी ये बाजारों में नहीं आ रहा। थोड़े खुले भी है क्या भाई? खास तौर पर इस रात में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। हल्लू बोलना भी इंशाअल्लाह, थोड़ा जाना है उनसा, थोड़ा पूरियां भी डाल लेना है, फूकना भी है, थूकना भी है, नहीं उसके वास्ते गुंजाइश है, लेकिन पूरा हल्लू यहां से निकल को पूरा बाहर चलेंगे, ऐसा करते क्या? बोलो भाई, करेंगे ऐसा? जितना दिल बोले उस वक्त तक इबादत करो, फिर उसके बाद दुआ पढ़ के सो जाओ। वो सोना भी इबादत के अंदर लिखा जाए। अगर ऐसी मुबारक रात में बैठकर दोस्तों का मजाक उड़ाएं और किसी की शिकायत और गीबत करें तो फिर 1000 साल गीबत करने का गुनाह लिखा जाएगा। जहां 1000 साल इबादत का सवाब है, वहीं पर 1000 साल गुनाह का भी अजाब भुगतना पड़ता। फिर लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फी शहर के शबे कदर की इबादत
1000 महीनों की इबादत से अफजल और बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु, तीसरी फजीलत इस सूरत में यह बयान की जा रही है, इस रात में मलाइका तनज़्ज़लु उतरते हैं। कहां से उतरते हैं? आसमान से नहीं, आसमान से भी नहीं, सिदरतुल मुंतहा से भी नहीं, अर्श आजम से अल्लाह के खास फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की क़ियादत में और उनकी निगरानी में रुए जमीन पर मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हराम में उतरते हैं। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिशकात शरीफ और बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक एक झंडा खाने काबा पर गाड़ते हैं, फिर उसके बाद अपने साथ उतरने वाले तमाम फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि तुम पूरे जमीन पर फैल जाओ। और इस रात में जो मुसलमान जहां कहीं किसी मस्जिद में, किसी घर में, किसी टीले में, किसी सहन में, किसी आबादी में, किसी जंगल में और किसी वादी में अल्लाह की इबादत कर रहा हो, तुम भी उनके साथ इबादत में शरीक हो जाओ। अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो फरिश्ते भी उसके साथ नमाज पढ़ने लग जाते हैं, और अगर कोई तिलावत कर रहा है तो फरिश्ते भी उसके साथ तिलावत में लग जाते हैं। कोई जिक्र कर रहा है तो फरिश्ते भी उसके साथ जिक्र में लग जाते हैं। अगर कोई दुआ कर रहा है, फरिश्ते उसके पीछे बैठकर उसकी दुआ पर आमीन कहते हैं। बोलो भाई सुभान अल्लाह। हमारा सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह माशाअल्लाह आमीन कबूल होता नहीं मालूम, लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम का आमीन इंशाअल्लाह अल्लाह के दरबार में आज जरूर कबूल होगा, और फरिश्तों के आमीन की वजह से इंशाअल्लाह हमारी दुआएं भी कबूल हो जाएंगी। जब रात मुकम्मल होती है और ये वो फरिश्ते, जब इन्होंने इंसानों की आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त एतराज किया था कि अल्लाह आप को दुनिया अपना नाइब बना रहे हैं, दुनिया में इंसान को आप भेज रहे हैं, ये फसाद मचाएगा, कत्ल गारत गिरी करेगा, एक दूसरे की पगड़ी उछालेगा, एक दूसरे की इज्जत उछालेगा और एक दूसरे पर जुल्म और सितम करेगा। आप ऐसे क्यों भेज रहे हैं? हम आपकी इबादत के लिए काफी हैं। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम आपकी तस्बीह, आपकी तहमीद बयान करते हैं। तो अल्लाह ने क्या कहा? काला इन्नी आलमु माला तालमून, मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते। जब ये शबे कदर का मंजर पूरे फरिश्ते देखते हैं, वो ताज्जुब करते हैं और उस बोल पर और एतराज पर जब उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त किया था, जब अल्लाह के दरबार में वह हाजिर होते हैं, अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा है, हर चीज का जानने वाला। अल्लाह ताला पूछते हैं फरिश्तों बताओ तुम कहां से आ रहे हो? तो फरिश्ते कहते हैं ए अल्लाह हम आप ही की इजाजत से आज हम दुनिया में गए थे, जमीन पर फैल गए थे। अल्लाह पूछते हैं बोलो तुमने क्या देखा? फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह हम जब जमीन पर गए तो इस रात में आपके बंदे आपके सामने गिड़गिड़ा रहे थे, कोई अपने गुनाहों पर रो रहा था,
کوئی اپنی بیماری کے لیے گریہ کر رہا تھا، کوئی جنت مانگ رہا تھا، کوئی جہنم سے حفاظت طلب کر رہا تھا، یہ سب اپنے گناہوں پر رو رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے ان سب کو بخش دیا، ان کو معاف کر دیا۔ یہ وہ عظیم رات۔ لیکن فرشتے دو جگہ نہیں جاتے اس رات میں۔ کتنی جگہ؟ دو جگہ نہیں جاتے۔ ایک وہ جگہ جہاں کتا ہو، اور دوسری وہ جگہ جہاں جاندار تصویریں رکھی ہوئی ہوں، وہاں نہیں جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، دولت قدے سے باہر کھڑے ہیں، حضور نے کہا کہ جبرائیل اندر آ جاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام اندر آنے کے لیے تیار نہیں، تو حضور خود دولت قدے سے باہر تشریف لائے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ جبرائیل امین نے کہا کہ ہم فرشتے اس جگہ نہیں جاتے جہاں کتے ہوتے ہیں۔ حضور نے پوچھا کتا کہاں ہے؟ جبرائیل امین نے فرمایا کہ آپ کے حجرے میں پلنگ کے نیچے۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا، صحابہ نے تلاش کیا تو کتے کا ایک بچہ کسی طرح اندر داخل ہو گیا تھا، تو پھر صحابہ نے اس کتے کو نکال دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حجرے میں داخل ہوئے۔ پھر صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہ کتے جہاں کہیں نظر آ جائے ان کو مار دو۔ اب اللہ کے نبی کا حکم، صحابہ فوراً ماننے والے۔ اب کتوں کو بڑی آفت آ گئی، جتنے کتے تھے سب گلی گلی میں کتوں کی خطرناک کیا ہوئی؟ پیٹائی ہوئی، اور کتوں کو بھگا دیا گیا۔ یہ جو کتے ہوتے ہیں، اور بلیاں، کتے، بلیاں، سانپ، یہ بسا اوقات جنات بھی ہوتے ہیں۔ ہر بلی نہیں ہوتی، ہر کتا بھی نہیں ہوتا، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ میں شب قدر میں سن لیا، باہر جا کے دیکھ رہے کوئی بھی کتا دکھا تو کہاں جن ہے کہ شیطان ہے کیوں۔ اور خاص طور پر کالا کتا، کالی بلی جو ہوتی ہے، امکان یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ جن ہے یا شیطان ہو بھی سکتا۔ کیا ہو سکتا؟ ہو سکتا۔ یہ جو کتے ہوتے ہیں، کوئی جن اگر شیطان اپنی حالت بدل لے کسی چیز سے تو اس میں اتنی ہی طاقت ہوتی ہے وہ جس حالت میں آتا ہے۔ اگر وہ چونٹی بن جائے تو اس میں کتنی طاقت ہوگی؟ چونٹی کی اتنی جو ہوتی، جن کی اتنی طاقت نہیں ہوتی، شیر کی اتنی نہیں ہوتی۔ شیر بنا انہیں تو شیر کی اتنی طاقت ہوتی، ہاتھی بنا تو ہاتھی کی اتنی طاقت ہوتی، مکوڑا بنا تو مکوڑے کی اتنی طاقت ہوتی۔ ہمارے مول صاحب کے پاس، مولانا جمال الرحمان صاحب کے پاس، ایک بچے کو پکڑ کے لے، اس کے اوپر جن سوار ہو گیا تھا۔ مولانا پوچھے اس سے کیوں ستا رہے ان کو؟ نہیں، انہیں میرے اوپر پیشاب کر دیا۔ ارے بھائی تم جن ہے، تمہارے اوپر کیسے پیشاب کر؟ نہیں، میں دیوار پہ مکوڑا بن کے جا رہا تھا، انہیں آگے پیشاب کر دیا۔ مولانا بولے وہ تمہارا قصور ہے، کیوں مکوڑا بنے تم؟ بچے تو بچے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بلوں میں پیشاب کرنے سے، اور ہڈیوں سے استنجا کرنے سے، اور گوبر سے استنجا کرنے سے۔ یہ جو گوبر ہے اور یہ ہڈیاں ہیں، کھونے کے بعد غذا بن جاتی ہے چیزیں۔ تو یہ جو جن اور شیطان ہوتے ہیں، اگر یہ سانپ بن جائیں یا کتا بن جائیں یا انسان بن جائے تو ان کو پہچاننے کا ایک طریقہ ہے۔ بولوں؟ یہ تو پہلے بولی ہوں، یہ تو پہلے فرمانا ہے اس کو۔ ایک ساری رات بھی اگر یہ گاڑی چلتی رہی تو جو سانپ بنتا، کوئی اگر جن شیطان اگر سانپ بن گیا تو بل کھاتے ہوئے وہ نہیں چلتا، رینتا نہیں، بل کھاتے ہوئے سیدھا سمجھنا کہ دال میں کالا نہیں تو ہرا تو ہے، اس لیے جی اس کی علامت۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خاص طور پر گھر کے سانپوں کو مارنے سے پہلے وارننگ دو ان کو۔
اگر تم جن ہو شیطان ہو اللہ کے حکم سے دفع ہو جاؤ، 3 مرتبہ بولنا، اس کے بعد اس کو مارنا. یہ بولے بغیر اگر مار دیے تو اپنی جان خطرے میں ہے. ایک صحابی کا واقعہ ایسا ہی ہو گیا. وہ اللہ کے راستے سے واپس آئے، ان کی نئی نویلی دلہن گھر کے دروازے میں کھڑی تھی، ان کو غصہ آ گیا تو دلہن نے کہا کہ پہلے گھر کے اندر جا کے کمرے میں دیکھو. وہ صحابی اندر گئے، دیکھا کہ پلنگ کے اوپر بہت بڑا اژدہا پڑا ہوا تھا. انہوں نے کچھ کہا نہیں، اس کو مار دیا. اب پتہ ہی نہیں چلا کہ پہلے وہ اژدہا مر گئے اور وہ صحابی مر گئے. تو بول بتا کے مارنا، خاص طور پر گھر کی چیزوں کو. تو بات اس پہ چلی، یہ جو کالے کتے ہوتے ہیں یہ تھوڑا ان میں ڈاؤٹ ہوتا. کیا ہوتا؟ ڈاؤٹ ہوتا. ہمارے بچپن میں ایک قصہ سنے تھے کہ اپنی راتوں میں کھیتوں میں جاگتے نا لوگ، تو وہ کھیت میں کام کرنے کے بعد رات کے آدھے حصے میں 1-2 بجے واپس آ رہا تھا. راستے میں اسے ایک بکری کا بچہ دکھا. بولا یہ ہاتھ صاف کر دینا، بکری کا بچہ مل گیا. بول کے وہ بکری کے بچے کو اٹھا کے کھاندے پہ ڈال لیا. ہلو 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 وہ وزن ہونے لگا. وہ یہ بکری کا بچہ اتنا وزنی کیسا ہے؟ اور یہ نکال کے جو نیچے اتاریں گے بول کے بول رہا تھا، تو بکری کا بچہ بولا ذرا ہلو اتار بول کو بولا. ہلو اتار دیا لیکن بیچارے کو بخار چڑھ گیا، طہارت توڑ جاتی پھر نہتی. تو کالے کتے خطرناک. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لطیفہ لکھا ہے. یہ جو عملیات میں جتنے لوگ پڑے ہوئے تھے نا، ایمان اصل میں خطرے میں پڑا ہوا تھا جو عملیات میں پڑے ہوئے. مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اشرف العملیات میں یا ان کی کتاب لکھا کہ جتنے عاملین ہوتے ہیں ان کا ایمان خطرے میں ہوتا. تو کسی نے یہ بتایا کہ یہ جو کتے ہوتے ہیں یہ جنات وغیرہ کبھی بھی بن سکتے ہیں. تو بڑا کتا، موٹا کتا، وہ جو ہے جنات کا بادشاہ بنتا بول کے. تو ایک صاحب یہ بات سن لیے، انہوں روٹی کھا رہے تھے، کتا آ کے سامنے ٹھہر گیا. اب ان کے دماغ میں آ رہی ہوئی بات، ہو سکتا ہوں گا جنات کا بادشاہ ہوں گا. اس کو السلام علیکم السلام علیکم انہیں وعلیکم السلام بولتا. انہیں اس کی روٹیوں کو دیکھ کے آیا کھانے کے واسطے. تو جہاں کتا ہوتا وہاں فرشتے نہیں جاتے. ایک صاحب کیا کرے معلوم ہے، ان کو یہ فارمولا معلوم ہو گیا کہ جہاں کتے ہیں وہاں پہ فرشتے نہیں آتے. تو ایک کتا لے کے پھرتے دونوں ہمیشہ ساتھ میں. تو لوگوں مجھے بھی یہ کتا ساتھ میں لے کے کیوں پھر رہے ہیں آپ؟ تو انہوں بولے بھئی حدیث میں ہے کہ جہاں کتا ہوتا وہاں فرشتے نہیں آتے. اب میں کتا لے کے ساتھ میں پھر رہا ہوں، موت کا فرشتہ آتا میرے پاس. اچھا فارمولا ہے نہیں؟ یہ جو حدیث میں کیا ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے، موت کا فرشتہ بول کے نہیں ہے. کیا ہے؟ کون سا فرشتہ نہیں آتا؟ رحمت کے فرشتے نہیں. موت کا فرشتہ کہیں بھی پہنچ جاتا. اچھا وہ کتے کو موت ہے نہیں ہے؟ کتے کو تو موت ہے نا. اس کو ملک الموت جو اس کی روح قبضہ کرنے جائیں گے تو اس کی بھی قبضہ کر لیتے ہیں. بلیاں ہیں اور جاندار تصویریں جہاں پر ہوتی ہیں وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اب ہم شب قدر میں فل عبادت کر کے جا رہے ہیں، ایسا عبادت کر رہے، گھر کے اندر کتے بھی ہیں تصویریں میں. آج کل کتے بھی شوق کے واسطے بہت بڑے، آج کل کے شوق ہاں بڑے عجیب عجیب ہے. اب آپ دیکھو وہ ڈریساں جو نکلے، پینٹاں کہاں سے پھٹے ہوئے جی. میرے کو رمضان میں 2-3 جنے بولے مل صاحب اللہ کے واسطے بولو جی نوجوانوں کو ایسا ٹائٹ پہن کے آ رہے ہیں. سجدے میں جب گئے تو پوری دکان پیچھے سے کھل لی. اب خود کی نماز بھی خراب، دوسروں کی نماز بھی خراب. رمضان میں تو پوچھنے کو روزے کی حالت میں کچھ بول سکتے، ماں باپ کی بات نہیں سنتے تو ہماری بات سنتے. دیکھ لیں گے اور مسجد کے باہر دیکھ لیں گے بورڈ. اب بڑوں کا ادب ختم، سب ڈر ختم.
اذا فات الحیا فافعل ما شئت، جب شرم ختم ہو جائے تو 12 خون معاف ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے تراویح کی نماز ہو رہی ہے، قرآن مجید کی تلاوت چل رہی ہے، مسجد میں پیچھے بیٹھ کے IPL کا میچ دیکھ رہے ہیں، اور کیا ہو رہا؟ کہا بھائی ہم مسلمان ہیں، بھائی کچھ ہونے والا نہیں ہے ہم کو، ہم لاسٹ میں جیت تو اپنی ہے، جنت اپنے لیے پکی ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ ہم اگر ایسا کریں گے تو اللہ ہم کو ہٹا کر کے دوسروں کو لا کر کے کھڑا کریں گا۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ اعتکاف کے ساتھیاں بھی سن لو کان کھول کے، اللہ نے آپ کو پوری بستی میں چن کر رمضان کے مہینے میں دربار میں اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے، تو مسجد کا احترام کرو، ادب کرو، دنیاوی باتیں مت کرو، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، ورنہ پھر اعتکاف بھی کیا ہو جائیں گا؟ تفریح بن جائیں گا، تفریح بن جائیں گا، اس کے اوپر کوئی ثواب ملنے والا نہیں۔ اعتکاف میں اگر بیٹھے ہیں اللہ کی عبادت میں رہو یا چپ چاپ بیٹھے رہو، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کے ساتھ ہنسی مذاق مت کرو۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اس رات میں روح اترتی ہے۔ روح، یہ روح کیا ہے؟ روح سے مراد مفسرین نے بیان فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ روح سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل کو بھی روح الامین کہا جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روح اللہ کہتے ہیں۔ پچھلے نبیوں نے یہ دعا کی تھی اللہ سے کہ اے اللہ ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرما، کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آسمانوں پر اٹھا لیا۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں ہر سال شب قدر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے پر اتارا جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے بھی اور نبی ہونے کی حیثیت سے بھی۔ والروح فرمائے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اور اس رات میں بہت کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ ایک ہے شب برات اور ایک ہے شب قدر۔ شب برات میں قانون پاس ہوتا ہے اور شب قدر میں اس قانون پر عمل ہوتا ہے۔ جیسے NRC کا قانون پاس ہو گیا نہیں ہو گیا؟ بولو، نہیں معلوم ہم لوگوں کو؟ ایک دو NRC کا قانون پاس ہوا نہیں ہوا؟ NRC کا قانون پاس ہوا لیکن اس کے اوپر عمل ادھر شروع ہوا، ادھر شروع نہیں ہوا، کدھر کی شروع ہوا، لیکن ادھر تو دماغ چکر میں آ رہا نہیں آ رہا۔ لیکن NRC میں کیا پروف پوچھے جانے والے ہیں ابھی تک وہ فائنل نہیں ہوا اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہے۔ لیکن دو پروف جہاں تک میں نے اس کا ریسرچ کیا اور اس کی تحقیق کی، دو پروف آپ کو NRC میں کام آ سکتے ہیں۔ ایک ہے آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ اور دوسرا ہے آپ کا یہ کیا کہتے ہیں باہر جانے کے لیے پاسپورٹ۔ یہ دو چیزیں آپ کا تعارف بن سکتے ہیں NRC کے لیے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، یہ جو آدھار کارڈ ہے نا، یہ آدھار کارڈ کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے، میں پڑھا، یہ آپ کے شہری ہونے کا پروف نہیں ہے، یہ آپ کا شناختی کارڈ ہے۔
کہ آپ کا یہ پتہ اور ایڈریس ہے اس کے اندر، اس میں شہری ہونے کا وہ پروف نہیں ہے. کسی کے شہری ہونے کا پروف اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ NRC جو رجسٹر ہوتا ہے اور رجسٹر میں اس کا نام آ جائے. بات کدھر چلے گی؟ دوسری طرف چلے گی NRC کے اندر. تو ایک ہے قانون کا پاس ہونا اور ایک ہے قانون پر عمل ہونا. شب برات میں کیا ہوتا ہے؟ قانون پاس ہوتا ہے، یہ سال کتنے پیدا ہوں گے، یہ سال کتنے مریں گے، یہ سال کتنوں کی شادیاں ہوں گی، یہ سال کتنوں کا کاروبار چلیں گا اور کتنوں کا کاروبار بند ہو جائیں گا، یہ سال کتنے بیمار پڑیں گے اور کتنے اچھے ہوں گے. یہ شب برات میں فیصلے ہوتے ہیں. اور شب قدر میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں فہرست، پیدا ہونے والوں کی بھی اور مرنے والوں کی فہرست بھی. فرمایا من کل امر. اور اس صورت میں شب قدر کی آخری فضیلت یہ بیان کی گئی، سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اس رات میں مغرب سے لے کر صبح تک، صبح صادق تک سلامتی ہی سلامتی اور رحمت ہی رحمت آسمانوں سے زمین پر برستی رہتی ہے، سلامتی رہتی. تو اب اس صورت میں شب قدر کی تقریباً 5 فضیلتیں بیان کی گئی. کتنی؟ 5. پہلی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ اس رات میں اللہ کا کلام اتارا گیا. اور دوسری فضیلت یہ بیان کی گئی کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اور تیسری فضیلت یہ بیان کی گئی کہ اس رات میں آسمانوں سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں. اور چوتھی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ اس رات میں ہمارے مقدرات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. اور پانچویں فضیلت یہ بیان کی گئی کہ اس رات میں اللہ کی طرف سے سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس رات کی نشانیاں بھی کتابوں میں بیان کی گئی. شب قدر ویسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر 4 سے 27ویں رات کے ہیں. کون سی رات کے ہیں؟ بولو. 27ویں رات کے زیادہ. اس کی نشانیاں یہ بیان کی گئی کہ شب قدر کی جو صبح ہوتی ہے، اس صبح کو جو سورج نکلتا ہے وہ سورج کی کرنیں اور روشنی تیز نہیں ہوتی بلکہ چاند کی روشنی کی طرح دھیمی دھیمی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی رات کون سی تھی؟ شب قدر کی تھی. اور ایک نشانی یہ بیان کی گئی، اس رات میں آسمان پر ستارے نہیں ٹوٹتے. اور ایک نشانی یہ بیان کی گئی کہ اس رات میں کتے نہیں بھونکتے اور گدھے ڈھیچو ڈھیچو نہیں کرتے. اور غنیمت ہے کہ کتوں کی آواز تو نہیں آ رہی ہے اور گدھے تو ہے نہیں اور ستارے بھی ٹوٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو امکان اس بات کا ہے کہ آج کی رات ہی کیا ہے؟ شب قدر ہے. ایک اور نشانی صبح میں دیکھ لو سورج کو کہ اگر اس کی کرنیں تیز نہ ہو، دھیمی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی کون سی رات ہے؟ شب قدر کی رات. جب اس رات کی اتنی بڑی بڑی فضیلت ہے تو انشاءاللہ ہم نوافل بھی ادا کریں گے جتنی اللہ ہم کو توفیق دے گا. ہم تلاوت بھی کریں گے، جن کو پڑھنا آتا ہے وہ پڑھیں اور جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ پڑھنے والے کے بازو میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کو سنیں. کچھ نہیں ہو سکتا تو سورہ یاسین شریف پڑھ لیں. سورہ یاسین شریف وہ سورت ہے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت اور سورہ کہف کی تلاوت فرشتوں کے سامنے فرمایا. تو فرشتوں نے فخر کیا تھا کہ وہ امت کتنی عظیم ہوگی جس امت پر سورہ یاسین شریف اور سورہ طٰہٰ شریف جیسی سورتیں اترنے والی.
معلوم ہے ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف کی جو تلاوت کرے گا اسے 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا. کتنے بھائی؟ 10 مرتبہ. اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی برکت سے ہر کام ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ پڑوسی ملک کے بہت بڑے بزرگ گزرے نے. مولانا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنے بیان میں فرمایا حدیث کے حوالے سے کہ سورہ یاسین شریف جس مقصد کے لیے پڑھی جائے اللہ اس مقصد میں پڑھنے والے کو کامیاب فرماتے ہیں. بھوک کی حالت میں پڑھیں تو بھوک کے مٹانے کا انتظام ہوگا. پیاس کی حالت میں پڑھیں تو پیاس کو مٹانے کا انتظام ہوگا. کسی عورت کی ولادت یعنی ڈیلیوری کا وقت قریب ہے اور ڈیلیوری نہیں ہو رہی ہے، سورہ یاسین شریف کا پانی مسلسل اسے پلاؤ. انشاءاللہ سورہ یاسین شریف کی برکت سے اس عورت کی ڈیلیوری بآسانی ہوگی. یہ کئی مرتبہ کا تجربہ خود میرا ہے. یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تم اپنے مردوں کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو. اگر اس کو بچنا ہے آسانی کے ساتھ صحت مل جائے گی، مرنا ہے بھی تو روح آسانی کے ساتھ نکل جائے گی. مولانا حکیم اختر صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے. اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے علامہ نصیر الدین صاحب. ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی. وہ زمانہ ترقی یافتہ نہیں تھا. لوگ یہ سمجھے کہ یہ مر گئے. ان کو غسل بھی دے دیا، کفن بھی پہنا دیا، قبر بھی کھود دی، قبر میں دفن بھی کر دیا. جب وہ قبر میں دفن ہو گئے بعد میں ان کو ہوش آیا تو انہوں نے سمجھا کہ بھئی میں تو قبر کے اندر ہوں. لوگوں نے میری بے ہوشی کو موت سمجھ کر مجھے قبر کے اندر دفن کر دیا، لیکن اب قبر سے نکلے تو کیسے نکلے؟ مردہ قبر سے نکل سکتا؟ ایک پتھر لگاتے، 3 پتھرے لگاتے اور وہ بھی ذرری سراغ بھی چھٹنے دیتے ہیں. یار ہے تو بابا کو پانی پوچھ کو نہیں دیکھتے، گھر میں رہے تو بابا کو سلام نہیں کرتے، منہ لٹکا کو آتے، منہ لٹکا کو نکل جاتی. کیوں؟ پوچھتی کہاں سے آ رہا، کدھر جا رہا بول کے. اپنی پہلے غصے میں رہے تو بابا نہیں پوچھتے، لیکن مر گئے بات. اب جب مر رہے سمجھو پورے کبھی زندگی میں جوس نہیں پلے بابا کو. اب انار کا جوس آ رہا، سیم کا جوس آ رہا، موسمبی کا جوس آ رہا، میرا جوس پیو، تمہارا جوس پیو، اس کا جوس پیو. وہ بیمار آدمی پی بھی نہیں سکتا. اب پوری دنیا کو بتانا ہے سب سے زیادہ چاہنے والا بیٹا یہ ہے. اب خبرستان میں بھی اتنے ناٹکا کرتے پوچھو لوگ کو ہمارے سے زیادہ معلومات ہے بولے ایسا. رو برابر روتے ہیں، لیکن کوئی بھی رونے والا آج تک ہمارے یعنی کسی کے ساتھ خبر میں گیا بھائی؟ بہت روتے ہوتے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ دعا یاد ہے؟ مرنے کی تیاری کیا یہ دعا ایک تو دعا ہے، سنت ہے. میں اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت آپ کو بتاؤں گا کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جس کو ہمزاد بولتے ہیں. جس کو کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ ہمزاد. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا. صحابہ نے حضور سے پوچھا اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی؟ حضور نے فرمایا میرے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا، لیکن اللہ نے اسے کیا بنا دیا؟ مسلمان بنا دیا. تو جب ہم مردے کو دفن کرتے ہیں اگر اس کو صحیح غسل دے دیں اور صحیح معنی میں اس کو دفنا دیں اور خاص طور پر مردے پر مٹی ڈالتے وقت یہ دعا پڑھیں گے تو اس مردے کے ساتھ اس کا شیطان بھی قبر میں دفن ہو جاتا ہے.
اگر ہم نے مردے کو صحیح غسل نہ دیا اور صحیح اس کو دفنایا نہیں، اور خاص طور پر ہم نے یہ دعا نہیں پڑھا مردے کو دفن کرتے وقت، تو اس کا ہمزاد، اس کے ساتھ پیدا ہونے والا شیطان آزاد ہو جاتا، پھر دوبارہ گھر کے اندر آتا، کہیں نہ کہیں دکھتا ہم پر، ارے بابا دکھے ایسا دکھائی بالکل، بابا خوابوں میں آ رہے ہیں۔ تو مردہ کبھی نہیں بھٹکتا، مردے کے ساتھ کا جو شیطان ہے وہ بھٹک جاتا، وہ کیا ہو جاتا؟ وہ بھٹک جاتا۔ اب وہ علامہ نصور الدین رحمت اللہ علیہ قبر کے اندر میں خبر سے نکلے تو کیسے نکلے؟ خود بیان فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی کہ سورہ یاسین شریف کسی بھی مصیبت میں اس کی تلاوت کی جائے، اللہ اس مصیبت سے اس تلاوت کرنے والے کو چھٹکارا دے دیتے ہیں، نجات دے دیتے ہیں، اس مقصد میں اس کو کامیابی فرماتے ہیں۔ علامہ نصیر الدین رحمت اللہ علیہ کو سورہ یاسین شریف یاد تھی، فرماتے ہیں میں نے سورہ یاسین شریف کا وظیفہ شروع کر دیا، 1-2 مرتبہ نہیں، 10-20 مرتبہ نہیں، 39ویں مرتبہ میں پڑھ رہا تھا، میرے قبر کو کھودنے کی آواز میرے کانوں میں ٹکرائی۔ دراصل ہوا یہ تھا، ایک کفن چور ان کی قبر کی نگرانی میں تھا، طاق میں تھا، اس کو موقع نہیں مل رہا تھا، وہ کفن چور پہنچ گیا اور ان کے کفن کو چوری کرنے کے لیے قبر کھودنا شروع کر دیا۔ اور 40ویں مرتبہ جب سورہ یاسین شریف مکمل ہوئی تو کفن چور قبر مکمل کھود دیا تھا، اور یہ قبر سے کفن میں لپٹے ہوئے باہر آئے، لیکن اس کے بعد معاملہ الٹا ہو گیا، یہ زندہ باہر آئے لیکن کفن چور دم توڑ دیا۔ ہوتا ایسا؟ اللہ تعالی دوا کو زہر بنا سکتے ہیں، زہر کو دوا بنا سکتے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عثمانیہ دواخانے میں ایک مرتبہ ایسی ہوا کرتے، جو پیشنٹ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے نا، ان کو کبھی کیا ہے زہر کا انجیکشن دے کو کام تمام کر دیتے۔ کیا کرنا، اس سے تکلیف میں اوپر والوں کو پریشان، خود بھی پریشان۔ بھئی کوئی تکلیف تو کسی کو اٹھا سکتے کیا؟ قرضہ رہے تو پھر بھی تھوڑا بہت اٹھا سکتے قرضہ نہیں، وہ بھی کیا ہے کہ بول رہے لیکن پیٹ کا درد اٹھا سکتے؟ کوئی بھی نہیں اٹھا سکتے بیماری۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا کرے؟ پوچھے ہوں گے رشتہ داروں سے، تو مار دے زہر کا انجیکشن مار دیے، مر گیا بول کے مردے خانے میں ڈال دیے۔ اس کے بعد وہی ڈاکٹر اتفاق سے مردے خانے میں گیا، اب وہ تو بیچارہ مر گیا تھا، لیکن اللہ اس کے جو زہر کے انجیکشن بھی شفا بنا دیا۔ اب جیسے ہی ڈاکٹر اندر، وہ بیچارہ اٹھ کے کھڑا، ڈاکٹر صاحب آپ کی دوا سے انجیکشن سے میں بچ گیا، انہیں بچ گیا لیکن ڈاکٹر مر گیا۔ اللہ جو چاہے وہ کر سکتے نا۔ تو سورہ یاسین شریف کی اتنی بڑی برکت ہے، حضور نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے، میری یہ آرزو ہے، میری یہ تمنا ہے، میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ یاسین شریف موجود ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ نہیں بولے یہاں خلو اللہ یاد کرنا مشکل ہے، صاحب سورہ یاسین شریف یاد کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ شب قدر میں، یاد کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ آپ بھی پڑھتے رہیں گے، معمولی ثواب ہے، ایک مرتبہ پڑھے تو کتنا بولو؟ 10 قرآن مجید پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ کھانا تھوڑا ہے دعوت میں، دیکھ کے اوپر بھگونے کے اوپر سورہ یاسین شریف کا پانی دم کر کے جو ہے پھینک دو اس کے اوپر، تو سب کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ یہ سورہ یاسین شریف کی برکت۔ اور سورہ یاسین شریف قرآن شریف کا دل ہے، دل کیا ہے؟ دل ہے۔ اگر یہ دل کو پڑھتے رہیں گے تو یہ ہمارا دل کیا ہو جائے گا؟ زندہ ہو جائے گا۔ کیا ہارٹ پیشنٹ ہے تو صحیح ہو جائے گا وہ پیشنٹ،
सूरह यासीन शरीफ अगर कोई मुस्तकिल पढ़ता रहेंगे। अच्छा, ये वजीफों में लोग क्या समझते हैं, कुरान है ना, एक मरतबा पढ़ लिया तो फौरन असर होना, एक मरतबा पढ़ के हमारे पास आते, कामल साहब तुम भी सूरह यासीन शरीफ पढ़ो, दुकान में एक गिराक नहीं आया। अब्बा, अगर मैं दिया, आप पढ़ लिए, उसके बाद सुबह में लाइन की लाइन लग गई, शाम तक लाइन की लाइन लग गई, तो उसको इलाज बोलते हैं, करामत बोलते? बोलो भाई, उसको करामत बोलते, इलाज नहीं बोलते। और करामत मेरे से आपसे नहीं हो सकती, अगर कोई वली भी है तो भी हमेशा नहीं हो सकती। इलाज के लिए मेहनत करना पड़ता। किसी कोई अगर हार्ट पेशेंट है, दवाखाना गया तो कम से कम 6 महीने गोलियां खाना पड़ता है, खाना पड़ता। ये सूरह यासीन कम से कम 40 दिन पढ़ना पड़ता। अल्लामा नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह खबर के अंदर से निकलने के वास्ते कितने मरतबा पढ़े थे? 40 मरतबा। अब तो बोल रहे होंगे आज की शब कदर मेरे को तो सूरह यासीन शरीफ कितने मरतबा पढ़ना है? 40 मरतबा पढ़ना है। ये फदाइल अहादीस के अंदर बयान किए गए। तो इस रात की बहुत बड़ी फजीलत है, और भी बहुत सारे फदाइल है, लेकिन इस रात में 4 आदमियों की बख्शिश नहीं होती। एक तो मुशरिक, दूसरे शराबी, तीसरा मां बाप का नाफरमान, और चौथा अपने दिल के अंदर कीना कपट रखने वाला। तो आप बोलेंगे मौलवी साहब जरा शब कदर से पहले तो ही बोलना था, तौबा कर लेते। मगर अभी दुआ में नहीं बैठे ना अपन। दुआ में बैठे क्या? नहीं बैठे। बैठे हम क्या कर लेना? तौबा कर लेना। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बारिश बंद। मूसा अलैहिस्सलाम पूरी कौम को लेकर इस्तिस्का के लिए निकल पड़े, तो अल्लाह ताला ने वही नाज़िल फरमाई। आपके मजमू में एक ऐसा भी है जो 40 साल से हमारी नाफरमानी कर रहा है, उसकी वजह से पानी बंद। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई कौन है, निकल जाओ, 40 साल से गुनाह कर रहा है। कोई भी नहीं उठा, लेकिन थोड़ी देर के बाद बादल आ गए। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान, या अल्लाह कोई यहां से उठा तो नहीं, लेकिन बादल आना शुरू हो गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसने तौबा कर लिया और मुझसे सुलह कर लिया, इसलिए हमने उसको माफ कर दिया, इसलिए बारिश अब शुरू जो है नाजिल हो जाएंगे, बारिश बरसात होंगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह उसका अता पता तो बता दो, नाम तो बताओ दो, मजमे के अंदर कौन है वो? अल्लाह कितने रहीम है, कितने सत्तार हैं, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाले। फरमाया कि मूसा 40 साल तक वो गुनाह करता रहा और हम उसके ऊपर पर्दा डालते रहे, अब तो वो तौबा कर लिया, हम उसका नाम क्यों जाहिर करेंगे? तो ये 4 लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती। हम बैठे बैठे दिल के अंदर तौबा कर सकते ना भाई, शिर्क से, वालिदैन की नाफरमानी से, कीना कपट से और शराब पीने से। और एक हदीस शब कदर के बारे में है, वो हदीस सुनाकर अपनी बात पूरी कर लूंगा मैं इंशाअल्लाह। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब कदर की फिक्स तारीख बताने के लिए अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाए, तो देखा मस्जिद के पास 2 आदमी आपस में लड़ रहे थे। कहां लड़ रहे थे भाई? बाजार में नहीं लड़ रहे थे, जंगल में नहीं लड़ रहे थे, कहां लड़ रहे थे? बोलो, नहीं बोल रहे आप लोग, जल्दी बयान खत्म करोगे कि वो नहीं आई। कहां लड़ रहे थे? मस्जिद के पास बहस चल रही थी, और लड़ने वाले मुसलमान थे और वो भी सहाबा थे ना भाई। किसी बात पर बहस हो गई तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी लड़ाई देखकर, उनका झगड़ा देखकर, उनकी बहस देखकर यह फरमाया, मुझे अल्लाह ने शब कदर की तारीख बता दी थी। अब वो पता नहीं 21वीं रात थी या 23वीं रात थी या 25वीं रात थी या 27वीं रात थी या 29वीं रात थी, मुझे अल्लाह ने फिक्स तौर पर बता दिया था, वो तारीख बता दी थी। लेकिन इनके झगड़े की नहुसत की वजह से वो शबे कदर की तारीख भुला दी गई। क्या कर दी गई?
تو اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی؟ یہ حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کھلے طور پر آپس کے انتشار کی وجہ سے، آپس کے جھگڑے کی وجہ سے، آپس کے بحث کی وجہ سے، آپس کے اختلاف کی وجہ سے ہم اللہ تعالی کی نعمتوں سے، برکتوں سے، رحمتوں سے محروم ہو جاتے۔ کیا ہو جاتے؟ شب قدر کی تاریخ اٹھا لی، دور کو سا صحابہ کا دور، اور حضور موجود ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے، آپ کے دل سے شب قدر کی تاریخ اٹھا لی گئی، صرف لڑنے اور جھگڑنے کی وجہ سے، معمولی بحث کی وجہ سے۔ وہ صحابہ کی لڑائی تو ایسی اصولی لڑائی تھی نا بھائی، اور ہماری لڑائی کیسا ہوتی؟ میں نے گھور کو دیکھا، میں نہیں چھوڑتا اس کو، خالی گھورنے پر لڑائی چھوڑ رہی، دیکھ لیتا ہوں۔ اب ایسے لڑائیوں پہ کتنی برکتوں سے ہم محروم ہو رہے ہیں، ہم خود نہیں جانتے۔ تو اس لیے اس حدیث کی روشنی میں ہم ایسی فضول چیزوں سے بھی انشاءاللہ توبہ کریں گے نا بھائی۔ اور آگے اور بھی چند دن باقی ہیں ماہ رمضان کے۔ عید کب ہو سکتی؟ بول نہیں سکتے، کب ہوتی بولو؟ چاشمبے کو ہو سکتی، یا وہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، لیکن اور بھی طاق رات باقی ہے، اور بھی ایک شب قدر ہے، وہ کون سی ہے؟ 29ویں باقی ہے، اس کی بھی جو قدر کرنا ہے۔ اچھا، اور ایک بھی رات باقی ہے، وہ بھی شب قدر مانوی اعتبار سے، قدر کی رات کون سی ہے؟ وہ لیلۃ الجائزہ، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ چاند رات۔ ایک بنین خریدنے کے واسطے پورے زہرآباد کو چھنی مار کے آتے اس رات میں، مار کے آتے نہیں، مار کے آتے، بڑی فکر سے جا کے بازاروں میں چلنے پھرنے سے ایسا معلوم ہوتا کپڑے خریدنے جو عورتیں خریدتے رمضان میں، روزے فرض نہیں ہے، نئے کپڑے فرض ہے جیسا۔ چوڑیوں اور چپلوں کی دکانوں میں اتنی بھیڑ ہے، دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا رمضان میں تراویح سنت نہیں ہے، نئے چپلاں پہننا سنت ہے۔ جبکہ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا عید کے دن نئے کپڑے پہننا سنت ہے۔ کیا ملتا بھائی عید کے دن؟ کیا پہننا سنت ہے کپڑوں میں؟ جو اچھے کپڑے پہننا سنت۔ عید کی سنتیں کتنی ہیں؟ 9 سنتیں عید کی۔ مسواک کرنا، غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا، عیدگاہ جانے سے پہلے طاق عدد میں کھجورے کھانا، صدقہ فطر ادا کرنا اور پیدل جانا، تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے جانا، اور ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس آنا۔ تکبیرات تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے ہوئے جانا۔ اور ایک کام کی چیز میں بھول رہا تھا، اللہ نے وہ اسی وقت مجھے یاد دلا دیا۔ شب قدر میں سب سے زیادہ کون سی عبادت کرنا چاہیے؟ نمازیں پڑھنا چاہیے، یا تلاوت کرنا چاہیے، یا ذکر کرنا چاہیے، یا پھر دعا کرنا چاہیے؟ بولو۔ نوافل بھی پڑھنا چاہیے، تلاوت بھی کرنا چاہیے، ذکر بھی کرنا چاہیے، دعا بھی کرنا چاہیے، لیکن علماء اکرام نے لکھا اس رات میں نوافل سے زیادہ، تلاوت سے زیادہ، ذکر سے زیادہ دعاؤں میں اپنا وقت زیادہ لگانا چاہیے۔ اس میں دعاؤں میں زیادہ وقت لگانا چاہیے، اس لیے کہ اس رات میں اللہ عرش معلا سے اتر کر سمائے دنیا پر جلوہ گر ہو کر آواز لگا رہے ہیں، ہے کوئی غریب جو مجھ سے مانگے میں اسے دولت دے دوں، ہے کوئی گنہگار جو مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی بیمار جو مجھ سے صحت مانگے میں اسے صحت دے دوں۔ اور خاص طور پر جو دعا مانگنا چاہیے وہ مختصر سی دعا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ
اگر ہمیں شب قدر کا پتہ چل جائے تو اس وقت اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا مانگنا چاہیے. میرے ساتھ آپ بھی ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کر